أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التين مكية بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں ہوتا، یعنی انجیر کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کرنے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری کو نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسے ہوئے گندے مواد کو یہ نکال دیتا ہے۔ اس کے اندر اگر گانٹھ لگ جائے تو یہ انجیر کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کو موٹا کرتا ہے انجیر، بلغم کو صاف کرتا ہے، جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں ہے۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جس میں چکنائی کا نام و نشان نہیں ہوتا، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا، اور گھنٹی یہ نہیں ہوتی دوسری، کس کو کیا بیماری کہتے ہیں، جو جوڑوں میں درد، گھٹیا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جیسے پاؤں، یہ گٹلی ٹخنوں کے جوڑ ہوتے ہیں، اس کے لفظ گٹلی ایک بولا جاتا ہے۔ گٹلی گٹلی ساری نہیں، گھنٹیا یہ گھنٹیا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ساری گھنٹیا بولتے ہیں، گھنٹیا۔ گینٹھیا، جی جی، ہاں گینٹھیا، یہ جو جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے، اس درد میں یہ یہ بہت ساری مفید ہے۔ جوڑوں کا ہاتھوں، جی جی، یہ جو یہ جوڑوں کا ساری درد ہے، انجیر گینٹھیا بولتے ہیں، اس میں یہ بہت حد سے زیادہ مفید ہے۔ اور زیتون کے یہ بارے میں ایک ساری اور مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے، یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک ہے۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر اور برکت واضح ہوئی، کیونکہ یہاں کثرت سے انبیاء آئے ہیں اور کثرت سے یہاں پر اولیاء آئے ہیں۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا،
اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لقد، بے شک یقیناً، یہاں دو حرف تاکید ہے، ایک لام ہے وہ بھی حرف تاکید ہے، اور قد یہ بھی حرف تاکید ہے۔ بے شک یقیناً خلقنا، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، اچھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ یہ جواب قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھا قامت والا بنایا۔ اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا، اور یہی چیزیں انسان کو دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ یعنی صرف انسان بظاہر خوبصورت نہیں ہے بلکہ اس کا اندر بھی خوبصورت ہے، جو کہ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ دوسرے کسی بھی جاندار کے اندر اس طرح نہیں رکھی گئی۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اسے ہر نیچی سی نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ ثم، پھر، رددنا، ہم نے پھیر دیا، ہو اس کو، اسفل سافلین، نیچی سے نیچی حالت کی طرف۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اسے اس وقت بدن کمزور، اعضاء نکارا، عقل ناقص، پیٹھ جھکی ہوئی، بال سفید، جلد میں جھریاں، یہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک مطلب ہے اس آیت کا، کہ ہم نے انسان کو پھیرا نیچی سے نیچی حالت کی طرف۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو ڈال دیا۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسان کی انتہائی کمزور حالت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا۔ تو اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر عبادت کروں گا تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں ان آیات سے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلتی ہے کہ پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ مقام ہے سورہ یاسین، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں۔ خلقت دیکھیں انسان کی کتنی خوبصورت ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں وہی خلقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جوانی میں انسان کی بناوٹ کیسے خوبصورت لگتی ہے، وہی انسان ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں وہ عجیب و غریب لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جسے عمر لمبی دے دیتے تو خلقت و بناوٹ سے الٹا پھیر، کہ پہلے خوبصورت تھا، پہلے توانا تھا، طاقتور تھا، اب ساری اس کی چیزیں یہ ختم ہو گئی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے بس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔
اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قدرت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، کم بالکل بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ پھر اس سے مستثنا ہیں کہ جو سب سے نیچی سے نچلی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اجر و ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو جوانی کے اندر ایماندار اور جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بے شک نچلی سے نچلی حالت میں چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، کمزور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا آخری ٹھکانہ جہنم نہیں ہوتا۔ فما یکذبک بعد بالدین۔ اچھا، اس پر ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان عبادات کرتا رہے، اگر کسی وجہ سے اس کی عبادت رہ بھی جائے تو اس کی عبادت کا ثواب اس کو پھر بھی ملتا ہے۔ جیسے آپ تہجد پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی، باوضو رہنے کی آپ کی عادت ہے، آپ باوضو رہتے ہیں، نفلی روزے رکھنا آپ کی عادت ہے، آپ رکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ بیمار ہو جاتے ہیں، نہیں صبح اٹھ سکتے، سفر میں چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ عبادت نہیں کی تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اس کا ثواب پھر بھی ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان عبادات کو چھوڑ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں رہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ اور لمبی عمر کا ملنا بڑی نعمت بھی ہے۔ حضرت ابو بکرہ، ایک تو ابو بکر صدیق ہے نا، ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کیا، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی برے ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں لیکن عبادات میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ان کی چل رہی ہے۔ میرا ایک خالو ہے، بہت بوڑھا ہے، اس وقت بھی بوڑھا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، بھیڑ بکریاں وہ چراتا ہے، تو اس کو ہم نے بڑھاپے کے اندر بھی دیکھا ہے، ابھی بھی زندہ ہے، کہ وہ نازل قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ ویسے ہی پڑھتا ہے جیسے دیہات کے عام لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روزانہ 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، حافظ نہ ہونے کے باوجود، زبان اس کی نہیں چلتی قرآن مجید میں، پھر بھی 3 دن میں، 4 دن میں، کبھی ایک دن میں اس کا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ تو بڑھاپا جب ایسے لوگوں کا ہو تو صاف ظاہر ہے وہ بڑھاپا ان کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ اور سب سے برا کون ہے؟ کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے برے ہوں۔ فما یکذبک بعد بالدین۔ بس کس چیز کی وجہ سے یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں دین کے آ جانے کے بعد؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکمین سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ فما یکذبک، بس کون، اس کا ترجمہ کریں، یہ ما استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ ہے، اور یکذبو کے اندر ہوا ضمیر یہ اسی استفہام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کاف ضمیر جو مخاطب کی ہے اس کا مخاطب کافر ہے، کہ کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے بعد بالدین، دین کے آ جانے کے بعد۔ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ یکذبو کا، اس میں کاف ضمیر کا مخاطب کون ہے اور یکذبو میں فاعل کون ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یکذبو میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو کہ ما استفہامیہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، اور کاف ضمیر کا مخاطب وہ کافر ہے کہ جو دین کے آ جانے کے بعد بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا اور شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ کون سی چیز مجبور کرتی ہے تجھے دین کے آ جانے کے بعد؟ یعنی اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا؟ تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے۔ اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دین کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں بھی گواہوں میں سے ہوں کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ چلیں جی، اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ استاد جی، فما یکذب کا ترجمہ کیا بنے گا بس؟ تو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کون سی چیز تجھے مجبور کرتی ہے جھٹلانے پر؟ کون سی تو چیز تجھے، بس کون سی ہاں، چیز کون تجھے؟ سی چیز یکذب مجبور کرتی ہے جھٹلانے پر کا تجھے؟ ٹھیک ہے۔ مخاطب کافر ہی ہے یا کوئی بھی انسان بھی ہو سکتا ہے؟ صاحب ذرا دین کا انکار کرنے والا